غربت سے کا مسئلہ کا مطلب پورے پاکستان میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے جس نے وعدہ کیا تھا، جس کا موٹو ہی تھا کہ ہم پاکستان میں غربت کا خاتمہ کریں گے، کشمول توڑ دیں گے اور غریب کو ریلیف ملے گا، تعلیم ملے گی اور پتہ نہیں کیا کیا وعدے کی تھے، 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی اور روزگار ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں اب تک حکومت کو تقریباً 2-2.5 سال ہونے پا رہے ہیں، اب تک حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس ملک کی صورتحال یہ ہو، آپ کو کہتے ہیں معاشی صورتحال یہ ہو کہ اللہ کی سہولت کا ہو گیا ہو، اب تھوڑا سا رہے والا کی سہولت کر دیا، 1 مہینے میں 3 دفعہ 4 دفعہ پیٹرول کا پیسہ بڑھ گیا ہے، تو یہ معاشی بوجھ لوگوں کو بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی صورتحال انتہائی گھٹیر ہے۔ 17,500 روپये حکومت کی طرف سے تنخواہ ہے، ایک عام مزدور کی تنخواہ 17,500 روپये جو مختص کی گئی ہے، جو معین کی گئی ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے ان سے کہتا ہوں، ان کے وزیروں اور منسٹروں سے کہتا ہوں کہ آئیے 17,500 روپये میں مجھے زندگی گزارنے دکھائے پاکستان کے اندر، جس کا 10,000 روپये مہینے کا کرایہ ہوگا، 5,000 روپये بل ہو، اور پھر اس کے بعد وہ بچوں کو کھلائے گا کیسے، تعلیم کیسے دے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرا تو مطالبہ یہ ہے وفاقی حکومت سے کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ عوام کی تنخواہوں میں اضافہ کرے، عام آدمی کی تنخواہ اس ملک کے اندر مہنگائی کی صورتحال کے لیے 30 سے 35,000 روپये ہونی چاہیے، ہمارا مطالبہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی طرف کوئی ریلیف نہیں ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، صحت کے مراکز فراہم کرنا، تعلیم فراہم کرنا، بجلی، گیس، پانی، انفراسٹرکچر، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کو ریلیف دینا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مراکز، صحت کے مراکز تباہ ہیں، کہیں ویکسین نہیں ہے، کہیں ڈاکٹر نہیں ہے، کہیں پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں ہے، صورتحال اب تک بڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھ لیے تعلیمی میدان کی صورتحال یہ کہ تعلیم کے اداروں میں مختلف اداروں میں جاتا ہوں، تعلیمی اسکولوں کے اندر وڈیروں نے اپنی بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، ان کی اپنی وہ بیٹھکیں بنی ہوئی ہیں، تعلیم کی بھی صورتحال ہے۔ بجلی گیس تو ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر۔ کراچی جیسا شہر جو ہے وہ جس میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہ ہو، یہاں تو 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں عوام کو ریلیف نہیں ملا، حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سیاسی پنجہ آزمائیاں ختم ہوں، سیاسی اکھاڑے ختم ہوں، صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ مل کر عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کفر سے حکومت قائم رہ سکتی ہے، بالآخر سے حکومت قائم رہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا وہ بنا تھا فرقہ کے خلاف اور اپنا کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف اور اپنا کیا کہتے ہیں مذہبی امانی کے خلاف، یہ بنا تھا وہ ایکشن پلان۔ لیکن میں سمجھتا ہوں قومی ایکشن پلان بنا تو صحیح لیکن اس کی روح پر عمل نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے دیکھا کراچی کے اندر بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، اس میں وہی مذہبی منافرات، وہی گروہ تبدیلی جو ہے وہ کسی مذہب کی توہین کرتے رہے، دیوار لگاتے ہوئے قومی ایکشن پلان کا مذاق اڑایا گیا۔ ریاست کی ذمہ داری ہے قومی ایکشن پلان پر امپلیمنٹ کرانا، قومی ایکشن پلان کو مؤثر بنانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایک بہت بڑا اقدام ہوا پاکستان کے اندر، اعلامیہ پاکستان بنا جس میں تمام مسالک کے تمام مذاہب کے لوگوں نے لکھا، فتویٰ دیا ملک کا شمل حرام ہے، کسی کے مسلک کو گالی دی، یعنی کہ تکفیر کرنا، تکفیر کرنا، کسی مسلک کی توہین کرنا حرام ہے۔ یہ اتنی ساری پریکٹس ہوئی، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اب بھی وہ دندناتے گروپ گھوم رہے ہیں، ان کو قومی دھارے میں لانے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان میں ریاست اور حکومت چاہتی ہے کہ مستقل امن قائم ہو، اس کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو تختہ تک پہنچایا جائے، تختہ دار لٹکایا جائے، ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا کوئٹہ میں مچ کا، اتنے بڑے آپریشن ہوئے، رد الفساد ہوا، قومی ایکشن پلان ہے، ضرب ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا اس ملک میں، پھر اتنا بڑا ثانیہ ہوا کہ مزدوروں کے گلے کاٹ دیے گئے۔ کون ذمہ دار ہے اس ملک؟ کون ہے لوگوں کے جان مال کا تحفظ کرنے کا ذمہ دار؟ اس ملک میں ریاست ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرموں کو، قاتلوں کو سزا دے تاکہ ملک میں اپنا امن قائم رہے۔ آپ سندھ شیعہ علماء کونسل کے صدر ہیں سندھ کے، آپ کو جو شیعہ ہیں پورے ملک کے اندر یا سندھ کے اندر ان کے کون سے مسائل سامنے آتے ہیں یا ان کے لیے آپ کا مطلب کیا لائے ملک شیعہ سندھ؟ دیکھیے ابھی تو ہمارے سامنے جو مسائل آئے تھے وہ آئے تھے FIR کے مسائل۔ میں اس ملک کا شہری ہوں، میں اس ملک کے اندر رہتا ہوں، اس ملک کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے، اس ملک کا کیا پوری انٹرنیشنل قانون ہے جو اجازت دیتا ہے اپنے ملک میں شہری آزادی کے حوالے سے سب آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، اپنی مذہبی رسومات کر سکتے ہیں،
पाकिस्तान में हिंदू भी आज़ाद है, इबादत करने में अपनी, क्रिश्चियन भी आबाद है, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आबाद। मैं जब वज़ादारी करता हूँ तो उस पर FIR काटी जाती है। हमने भी आपके सामने देखा 14 मार्च को लॉन्ग मार्च किया, 14 फरवरी को लॉन्ग मार्च किया, कराची से शुरू सक्कर से शुरू कराची में जाना था, उसका बुनियादी मुतालबा था FIR। मैं समझता हूँ हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए हमारे मुतालबात को मंजूर किया और FIR का खात्मा किया। अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सूबाई हुकूमत से वज़ीर आला ने एक कमेटी बनाई है, तो बाकी मुतालबात है मैं जिसका भी यहाँ जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, तो मैं उम्मीद करता हूँ कल परसों जो मीटिंग होने जा रही है उन मसाइल को भी आगे से ताउन करने के लिए, मजहबी हमांगी के लिए, मजहबी रवादारी के लिए हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ताउन का मतलब ये नहीं हो कि हम किसी को अपने हाथ पर ढाका मारने देंगे, ये काबिल कबूल नहीं है। और मैं अपने तमाम मोमिनों को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, आपके तवज्जो से देखिए, पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है, तमाम मसालिक के लोग भी दूसरे का एहतराम करते हैं। हम तमाम मसालिक के लोगों, हमारे मराजों के फतवा में किसी के मुक़द्दसात की, उनके बुजुर्गों की तौहीन करना हराम है। मैं तमाम लोगों को कहता हूँ शिया सुन्नी कोई मसला नहीं है, आपस में मोहब्बत भाईचारगी को फ़रोग़ दीजिए, और वो दुश्मन क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत पैदा करना चाहती हैं अपने इत्तेहाद के ज़रिए, रवादारी के ज़रिए उन क़ुव्वतों को नाकाम करें, ताकि पाकिस्तान में इस्लाह काम हो और पाकिस्तान में लास्ट क्वेश्चन है और मैंने आपके सामने इशारतन कह दिया, हमारे जो मुतालबात है उसमें बुनियादी मुतालबा था जो FIR पैदल चलने वालों पे लोगों पर काटी गई, मतदारों पर काटी गई, उन पर जो FIR काटी थी उनका नोटिफिकेशन आ गया और तमाम लोगों को FIR से बरी कर दिया गया। कुछ थोड़ी सी टेक्निकली FIR 2-4 हैं जिसके अंदर टेक्निकली मसाइल हैं, जिस पर हमारी बातचीत हुई है और इंशाअल्लाह ताला वो भी अभी इन्हीं चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। और जो बुनियादी मसला हमारा था 4th शेड्यूल का, उसके हवाले से